الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تم فرماؤ میرے رب نے تو صرف ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، اور اسے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد احکامات بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے خطاب فرمائیں جو برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کی حلال کردہ پاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ان سے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ تو یہ ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ اس میں پہلی بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا، گناہ کو حرام قرار دیا۔ تیسرا، ناحق سرکشی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور چوتھا، شرک کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور پانچواں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ 5 چیزوں کا بیان اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا۔ پہلی بات فرمائی ظاہری باطنی بے حیائیاں۔ فواحش، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ فواحش سے مراد ہر کبیرہ گناہ ہے۔ فواحش سے مراد ہر کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں ما ظاہرہ وہ ہے جو ظاہری طور پر کیا جائے، اور ما باطنہ وہ ہے جو پوشیدہ طور پر کیا جائے۔ اور ایک اور قول میں اس کی مزید وضاحت اس طرح فرمائی کہ الفواحش بے حیائی کے کاموں سے مراد بدکاری ہے۔ پھر چونکہ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک بدکاری تو وہ ہے جو اعلانیہ کی جاتی ہے، جو معاذ اللہ اس کام کے اڈے بنے ہوئے یا کال گرلز یا سوسائٹی گرلز کے نام سے جو اس طرح کی بے حیائیوں کے کام جاری ہیں، یہ وہ بے حیائی ہے کہ الفواحش ما ظہر منہا، جو کھلی بے حیائی، جو ظاہری بے حیائی ہے، اور باطنی وہ ہے کہ جو باہمی تعلقات قائم کر کے پوشیدہ طور پر کام کیے جاتے ہیں۔ یہ ما باطنہ، باطنی اور پوشیدہ بے حیائی کے اندر داخل ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو حرام قرار دیا۔ یہاں پر اسم کا لفظ ہے، اسم کے کئی معنی بیان کیے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے ہر صغیرہ گناہ مراد ہے، کیونکہ الفواحش کے اندر کبیرہ گناہ آ گیا تو یہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہے۔ بعض نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس پر شرعی سزا لازم نہیں ہوتی وہ اسم میں داخل ہے، اور بعض نے فرمایا کہ ہر گناہ اسم ہے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ تو یہ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دی۔ تیسری بات والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ بغیٌ کا معنی ہے ظلم کرنا، تکبر کرنا، لوگوں پر زیادتی کرنا۔ تو یہ
بغی ان کے اطلاق میں داخل ہے۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کو حرام قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ چیز وہ بات منسوب کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں۔ تو جہالت میں، لا علمی میں، قصداً یا بلا قصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی بات کو منسوب کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، تو جب ان کی وہ مدت آ جائے گی تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگی اور نہ ہی آگے۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے، اس مدت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے مراد عذاب کی مدت ہے۔ ہر نبی کے نافرمان اور منکرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی جو مدت مقرر فرمائی تھی اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا کہ ہر گروہ کے لیے عذاب کی ایک مدت مقرر ہے، اور جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اس وقت نہ تو وہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے۔ اور دوسرا معنی بیان کیا کہ یہاں پر مدت سے مراد ہے موت کی مدت، یعنی جب کسی کی موت کی مدت آ جاتی ہے، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر وہ موت کا وقت نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں، تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں چونکہ ما قبل میں مسلسل آیات کے اندر اولاد آدم سے خطاب ہے، اور متعدد جگہوں پر یہی بیان فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تمہارے لیے یہ حکم ہے، اے آدم کی اولاد ایسا نہیں ہونا چاہیے، اے آدم کی اولاد یوں کیا کرو۔ تو یہاں پر بھی اسی جو ہے وہ سیاق و سباق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے اولاد آدم، یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطاب چلتا آ رہا ہے کہ ان کے زمانے کی اولاد سے اور اس کے بعد والی اولاد سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف میرے رسول آتے رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آپ تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول آتے رہیں گے اور آپ کے اوپر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اے اولاد آدم، تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول تشریف لاتے رہیں گے جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ اب جب وہ اللہ کا کلام اور اللہ کے احکام تمہارے سامنے بیان کریں گے تو اب اس کے بعد مختلف گروہ بنیں گے، جو ماننے والا، جو آیات کو سن کر عمل کرنے والا، اور جو اپنی اصلاح کرنے والا گروہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جو خوف، گھبراہٹ، ڈر اور شدتوں اور سختیوں کا دن ہے، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی پیروی کرنے والے، آیات کو ماننے والے، ان پر عمل کرنے والے یہ خوف سے محفوظ ہوں گے اور غم سے پاک ہوں گے۔ اور ان کی کیا کیفیات ہوں گی؟ تو قیامت کے حوالے سے متقین کی بہت ساری احادیث مبارکہ ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، جن کے اندر مختلف طبقات اور مختلف قسم کے صلحاء کے لیے مختلف قسم کی بشارتیں ہیں۔ جیسے ایک بشارت حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر جلوہ فرما ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو اب عرش کے سائے میں ہونا اور نور کے ممبروں پر ہونا یہ قیامت کے دن ان کے امن میں ہونے کی علامت ہوگی کہ وہ اس وقت بے خوف ہوں گے اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ ان لوگوں کی کیفیت فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی، اپنی اصلاح کی اور پرہیزگاری اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ صلہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے
اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کا بیان فرماتا ہے، فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ کی آیات کے مقابلے میں جو تکبر کریں گے، یہاں تکبر سے مراد ان کو تسلیم نہ کرنا، اور تکبر کا ایک معنی ہی یہ ہے کہ حق کی مخالفت کی جائے اور حق کو تسلیم نہ کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مسلم شریف میں فرمایا کہ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے، اور تکبر کی ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی اس صورت میں نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ جس آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ نصیحت قبول کرنے کی طرف نہیں آتا، اس کا جو تکبر، اس کی انانیت اور اس کی وہ جو خود پسندی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی حس اور عادت ہے، وہ اسے نصیحت قبول کرنے سے مانع ہوتی ہے، اور ایسا آدمی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں، تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ جواباً کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مفہوم میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ ایک تو بڑی واضح سی ہے کہ بتوں کو یا ستاروں کو یا کسی بھی غیر اللہ کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر افتراء کی صورت۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، جیسے 2 خدا ماننے والے یزداں اور اہرمن 2 خدا ماننے والے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینا، جیسے بہت سارے مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر افتراء اور جھوٹ باندھنا ہے۔ اور ایک اور صورت کہ باطل احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، یعنی اپنی طرف سے حلال و حرام چیزوں کو حلال کر لینا یا حرام کر لینا اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو مفتری ہیں، جو کذاب ہیں اور جو تکذیب کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کو کتاب کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی روزی لکھی ہوئی ہے یا جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، نوشتہ تقدیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ان کو پہنچتا رہے گا۔ یہ کافر ہیں، یہ خدا کو جھٹلانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا رہے گا۔ تو روزی اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر سب کے لیے ہے، مسلمان کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے۔ لیکن تیسری بات ساتھ ارشاد فرمائی کہ یہ روزی ملنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، اور جب ان کے پاس آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تمہارے وہ خدا کہاں گئے جنہیں تم اللہ کے سوا خدا سمجھتے تھے، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، وہ تمہارے خدا کہاں چلے گئے؟ اب ان کو مدد کے لیے پکارو، تمہاری سختیاں کم کریں، تمہاری شدتیں کم کریں، تمہاری موت کی سختی کم کر دیں، تمہارے اوپر سے عذاب کو دور کر دیں، اپنے ان خداؤں کو پکارو۔ تو اس وقت یہ مشرکین، یہ بتوں کے پجاری،
یہ غیر اللہ کو خدا ماننے والے یہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ جھوٹے معبود کہ جنہیں ہم خدا سمجھتے تھے وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اس وقت یہ خود اپنے بارے میں گواہی دیں گے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اپنی جانوں کے خلاف یہ کفار خود گواہی دیں گے کہ یہ کافر تھے، پھر خود اپنی غلطی کا اقرار کریں گے، اسے تسلیم کریں گے، مگر موت کے وقت کا یہ تسلیم کرنا اور اقرار کرنا ان کے کام نہیں آئے گا۔ یہ ان کی موت کی کیفیت بیان کی۔ اب موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے، جو قیامت کے اندر ان کے ساتھ جو پیش آئے گا، اب اللہ تبارک و تعالی اس کو بیان فرماتا ہے۔ فرمایا قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گی۔ پہلی بات فرمائی کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جن اور انسان جہنم میں داخل ہو چکے تم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، تو ان کو جہنم میں داخلے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اب یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو اب جہنم کے اندر یہ گروہ در گروہ جائیں گے، پہلے کچھ گروہ پہنچے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد دوسرے گروہ پہنچیں گے اور اس کے بعد گروہ آئیں گے۔ تو فرمایا کہ جب کبھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنے دوسرے گروہ کے اوپر لعنت کرے گا۔ اب وہ دوسرے گروہ پہ لعنت کرے گا، جس گروہ سے تعلق ہوگا وہ اسی کے اوپر لعنت کر رہا ہوگا۔ مشرک جہنم کے اندر پہلے پہنچے ہوئے، اب جو مشرکوں کا دوسرا گروہ جائے گا وہ اپنے ان دوسرے مشرکوں کے اوپر ہی لعنت کر رہا ہوگا۔ اسی طرح اور جو اسلام کے علاوہ دیگر جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان کے ماننے والے گروہ در گروہ جائیں گے اور ہر بعد والا گروہ جہنم میں داخل ہو کر پہلے والے گروہ پہ لعنت کرے گا۔ جب سارے وہاں جمع ہو جائیں گے، جب سارے جہنمی جہنم کے اندر جمع ہو جائیں گے تو اب جو بعد میں جانے والے ہیں وہ پہلے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جو ہماری گمراہی کے سردار تھے، جو پنچ تھے، جو ہمیں گمراہی کی طرف لانے والے تھے، جن کے پیچھے چل کر ہم گمراہ ہوئے، تو یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کو ہی دگنا ملے گا، یعنی سب کو ہی عذاب دیا جائے گا، کسی کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ گمراہ کرنے والے کو تو عذاب دے دیا جائے اور جو گمراہ ہوا اسے عذاب نہ دیا جائے۔ جس نے گمراہ کیا اسے بھی عذاب ملے گا اور جو گمراہ ہونے والا ہے اسے بھی عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور پہلے والے دوسروں سے کہیں گے تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی بعد والوں نے تو پہلے والوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، تو اب وہ جو پہلے والے ہیں وہ ان دوسروں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی برتری نہیں ہے، اگر ہم عذاب میں ہیں تو تم بھی عذاب میں ہو، اگر ہمیں ہمارے کفر اور ہماری گمراہی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے تو تمہیں بھی تمہارے کفر اور گمراہی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک نئی بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ بات ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے اور ان کے مد مقابل تکبر کرنے والے ہیں، یعنی قبول نہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کس اعتبار سے نہیں کھولے جائیں گے؟ مفسرین کرام نے فرمایا ایک تو ان کے اعمال کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کہ جو اعمال قبول ہوتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے شرف قبولیت حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال آسمان کے نیچے سے مردود کر کے واپس کر دیے جائیں گے اور آسمان کے دروازے ان کے اعمال کے لیے نہیں کھلیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ یہ کفار جب مرتے ہیں تو روحیں جو ہے وہ بلند ہوتی ہیں، مسلمانوں کی روحوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ ارواح آسمانوں میں چلی جاتی ہیں، جبکہ کفار کے لیے، کفار کی ارواح کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے کہ ان کے اعمال بھی خبیث اور ان کی ارواح بھی خبیث، تو نہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور نہ ان کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ تو جیسے ایک سوئی کے سوراخ میں ایک اونٹ کا داخل ہونا محال ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سوراخ اپنی حد پہ رہے اور اونٹ اپنی حد پہ رہے اور اس حالت میں ہی وہ اس سوراخ میں سے گزر جائے، ایسا ناممکن ہے، ایسا محال ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کفار جو ہیں یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے۔ تو جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا داخل ہونا ہی ناممکن ہے، اسی طرح کافروں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ تو یہ دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد ان کا مزید انجام بیان فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، ان کے لیے آگ کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کفار کے عذاب کا یہاں بیان کیا گیا، فرمایا کہ اوپر نیچے ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے ماں سوا سب کو بھول جائیں تو ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد کے برابر آگ کا ایک صندوق بنایا جائے گا، پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالا لگایا جائے گا، پھر اس شخص کی ہر رگ میں آگ کی کیلیں لگا دی جائیں گی، پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر آگ کا ایک اور تالا لگا دیا جائے گا، پھر ان دونوں کے درمیان میں آگ جلائی جائے گی، تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا۔ یہ کافروں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کی تائید جو ہے وہ قرآن پاک کی ان آیت مبارکہ سے ہوتی۔ اب یہاں تک کفار کے انجام کا بیان تھا۔ اب اس کے بعد جو مومنین ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، جو اپنی اصلاح کرنے والے، جو نیکیوں کے راستوں پر چلنے والے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالی ان کا بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔
اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں چند چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ پہلے نمبر پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ تو پہلی بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب اس کے بعد فرمایا اور اچھے اعمال کیے، تو گویا جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ ایمان بنیادی ترین شرط اور اعمال صالحہ کا اس کے ساتھ حکم فرمایا گیا کہ اچھے اعمال کیے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب یہاں درمیان میں وعاملوا الصالحات اور ادھر اولئک اصحاب الجنہ، یعنی اعمال صالحہ کرنا اور جنتی ہونا، ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا، آگے ان کے جنت میں داخلے کا تذکرہ کیا، اور درمیان میں یہ بات ارشاد فرما کر کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دین پر عمل کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں، یعنی ایسا مشکل نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، بلکہ یہ اعمال صالحہ کرنا جو ہے یہ آدمی کے بس میں ہے، آدمی کی طاقت میں ہے۔ اور جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں، اگر فردن فردن بھی ہم سب کو دیکھیں تو ان تمام کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ شریعت کے احکام ایسے نہیں جو ناقابل عمل ہوں۔ عبادات کو دیکھ لیں، معاملات کو دیکھ لیں، باہمی حقوق اور باہمی لین دین کو دیکھ لیں، ان تمام چیزوں کے اندر یہ بات ہمیں نظر آئے گی۔ نماز دن کے اندر 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے درمیان بھی ایک اچھا خاصا وقفہ ہے۔ آدمی اپنے جملہ کام کر کے، کاروبار کر کے، نوکری کے درمیان، کاروبار کے درمیان، دیگر معمولات زندگی پورے کرنے کے ساتھ اگر نماز پڑھنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے تو وہ بآسانی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک ہی نوکری پر کام کرنے والا ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے کام کے اندر حرج نہیں آ رہا ہوتا۔ ایک ہی طرح کے 2 کاروبار کرنے والوں میں ایک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کے کاروبار میں کوئی خلل نہیں آ رہا ہوتا۔ شہروں کے شہر جو ہے، علاقوں کے علاقے بعض جگہوں پر نماز کے لیے بند ہو جاتے ہیں لیکن ان کا کاروبار چلتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز جو ہے یہ کاروبار یا نوکری یا دنیاوی کام کاج کی راہ میں رکاوٹ نہیں، صرف اپنے ذہن اور اپنی مینٹلٹی کا مسئلہ ہے کہ آدمی کی یہ سوچ ہے یا نہیں کہ اسے نماز پڑھنی ہے یا نہیں۔ اسی طرح روزے کو لے لیں، پورے سال کے اندر 1 مہینہ روزہ ہے، اور وہ بھی 24 گھنٹے کا نہیں بلکہ دن اور رات کے ایک حصے کا ہے، ایک دن ہے ایک رات ہے، تو دن کے وقت کھانا نہ کھانا اور دیگر جو ہے وہ چند چیزوں سے بچنا، اسی کا نام روزہ ہے۔ اور اس کے اندر بھی سحری کھانے پر ثواب ہے، افطار کرنے پر ثواب ہے۔ حج اور زکوٰۃ ہے تو اس کا حکم ہی اس کو ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ حج ہر آدمی پہ فرض ہی نہیں، جس آدمی کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اتنا ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے، حج اسی کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ہے ہی اس مال کے اوپر جو آدمی کی ضرورت سے زیادہ ہے، جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اور حاجت اصلیہ سے زائد جتنا مال ہے اس کا بھی 2.5%۔ اسی طرح دیگر اعمال ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، تو آدمی نے زندگی تو انہی کے اندر گزارنی ہے۔ گھر میں رہنا ہے تو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، محلے میں رہنا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی دفتر میں کام کرنا ہے تو اپنے کولیگز کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ اچھا سلوک اور ان چیزوں کا خیال کرنا اور ان پر عمل کرنا، اسی کا نام اسلام۔ تو فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں ان میں ہر حکم کو ہم جدا جدا اگر لینا شروع کر دیں تو کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہو، اور جو طاقت سے باہر ہو جاتا ہے شریعت اسے معاف کر دیتی۔ اگر کسی آدمی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو شریعت نے فرمایا کہ نہ رکھے، جب طاقت ہو جائے تب رکھ لے، اور اگر ایسی عمر ہو گئی کہ طاقت آنے کی امید ہی نہیں تو فرمایا فدیہ دے دے۔
حج کسی آدمی پر فرض ہو گیا لیکن اب یہ جا نہیں سکتا کسی وجہ سے، تو فرمایا دوسرے کو بھیج دے۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فلیکسیبلٹی رکھی اور یہ آسانی اس کے اندر پیدا فرمائی ہے، تو اسی کو فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ اب کوئی آدمی اگر 2 کلو کے بوجھ کو یہی سمجھنا شروع کر دے کہ یہ 2 من کا بوجھ ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ 5 نمازیں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے تو یہ اس کا اپنا ذہنی مسئلہ ہے، یہ کہ 5 نمازوں کو وہ مشکل سمجھتا ہے۔ اگر کوئی فجر میں اٹھنے کو مشکل سمجھتا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، کیونکہ کروڑوں لوگ اٹھ رہے ہیں، کروڑوں لوگ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اس وقت۔ تو اس طرح کے جو آزار ہیں یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اصل مسئلہ اپنی سوچ، اپنے جذبے اور اپنی ذہنی کیفیت کا ہے۔ خود آدمی ہمت کرتا ہے تو شریعت کے احکام اس کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کا یہاں پر بیان فرمایا کہ جو ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے ہیں یہ جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہم نے ان جنتیوں کے سینوں سے بغض و کینہ کھینچ لیا، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ شروع فرمایا اور بڑا ہی پیارا ایک تقابل بیان فرمایا، کیونکہ پہلے جہنمیوں کا تذکرہ گزرا، اب جنتیوں کا تذکرہ۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے نیچے آگ کے بچھونے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری۔ ان کے گروہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں سے کینہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا، اور یہ سب پاکیزہ دل والے ہوں گے۔ نہ تو دنیاوی باتوں کا کینہ ان کے دلے میں ہوگا، اور نہ جنت میں ایک دوسرے کے بلند مقامات دے کر ایک دوسرے سے حسد کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا جنت کے اندر مرتبہ کم ہے تو وہ اوپر والے مرتبے کو دے کر اس سے حسد کرے کہ میرا ایسا کیوں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر کسی قسم کا بغض اور کینہ لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوگا۔ اسی پر بعض علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ پتہ چلا کہ پاکیزہ دل ہونا، یعنی دل کے اندر کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، ایسا دل ہونا یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ تو جو دنیا کے اندر جنتیوں کا یہ وصف اپنے اندر پیدا کرے کہ اس کے دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، دنیا کے اندر جو اپنے دل کو ایسا بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے اسے واقعتاً اہل جنت میں شامل فرما دے گا، کہ اسے اسی عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنتیوں میں داخل فرما دے کہ دنیا کے اندر اس کا دل جو ہے وہ جنتیوں کے دلوں کے جیسا تھا، جنتیوں کے دلوں کی طرح تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنتیوں کے دلوں سے کینہ نکلنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کچھ مسلمان جو جہنم میں جائیں گے، جب ان کی جہنم سے نجات ہوگی تو جنت اور دوزخ کے درمیان پل کے اوپر انہیں روک لیا جائے گا، پھر دنیا میں جس نے جس کے ساتھ جو زیادتی کی ہوگی وہاں پر اس کا بدلہ لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کا دل ایک دوسرے سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ جب ان کا دل پاک ہو جائے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخلے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ یعنی جنت میں تب تک داخلہ نہیں ہوگا جب تک دل کینے سے پاک نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو کینے سے اور بغض سے پاک کر دے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو کینہ جو ہے، حسد جو ہے، بغض جو ہے، یہاں تو چونکہ جنتیوں کے اعتبار سے تذکرہ ہے کہ ان کو اس سے پاک کر دیا جائے گا،
اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی احکام کے اعتبار سے اس کی مذمت بیان فرمائی، دل میں کینہ رکھنے کی۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، ہر مسلمان بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ پیر اور جمعرات کو ہر مسلمان کی بخشش ہو جاتی ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارک، لیکن فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، بلکہ کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دو یا اسے مہلت دو حتیٰ کہ یہ رجوع کر لے، یعنی اس کو چھوڑ دو، جب تک اپنے دل کو پاک نہیں کر لیتا تب تک اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ تو اگر ہمارے دلوں کے اندر مغفرت کی طلب ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے، تو اپنے دلوں کو کینے سے پاک کیجیے، اپنے مسلمان بھائی سے اپنے دل کے اندر کینہ نہ رکھیں، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے جن سے تھوڑا بہت اختلاف ہے، یا اپنے ساتھ کام کرنے والے ہیں، یا اپنے ساتھ پڑھنے والے ہیں، یا اپنے ساتھ پڑھانے والے ہیں، یا اپنے ساتھ کسی بھی کام میں شریک ہیں، ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر نہ کینہ آئے، نہ بغض آئے، نہ حسد پیدا ہو۔ اگر یہ وصف پیدا ہو جائے کہ دل کینے سے پاک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جنتیوں اور جہنمیوں کا باہمی مکالمہ ہے کہ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے پا لیا، ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایمان رکھو اور نیک عمل کرو تو تمہیں جنت عطا کی جائے گی، ہم ایمان لائے اور ہم نے اچھے عمل کیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی، ہم سے یہ وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا، تو جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا وہ بھی پورا ہوا یا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، یعنی جو جہنمیوں سے وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا، کیونکہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم کفر کرو گے اور برے اعمال کرو گے اور گناہوں کے اندر ملوث رہو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا، تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ بھی پورا ہوا۔ تو جنتیوں سے جنت کا وعدہ، نیک اعمال کرنے والے صالح مسلمانوں سے جنت کا وعدہ وہ بھی پورا ہوا، اور دوسروں سے جہنم کا وعدہ وہ بھی پورا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا۔ ندا دینے والا کون ہے؟ بعض نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور بعض نے فرمایا کہ خاص فرشتہ ہے جو اس کام کے لیے مقرر ہے، تو وہ یہ اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ ظالم کون ہے؟ اگلی آیت کے اندر اس کا بیان فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، ظالم وہ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں اور دین کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرنے والے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں اور دین کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جنتیوں میں داخل فرمائے اور برے اعمال اور برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔